پروگرام بیٹ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد منظور۔ ناظرین، آج ہم آپ سے ملوائیں گے پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر سلیم اظہر سے۔ یہ صرف پرو وائس چانسلر نہیں ہیں، یہ استادوں کے استاد بھی انہیں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، فارسی کے عالم دین انہیں ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ فارسی جو کہ شیخ سعدی، مولانا روم اور بہت بڑے بڑے ہمارے اکابرین جس سے وابستہ رہے تاریخ کا ایک حصہ ہے اور ایک روشن باب ہے۔ آج کل پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر کے یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن کمیٹی ہے مرکزی، اس کے بھی سربراہ ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی کے آپ ایڈمیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے آپ پنجاب یونیورسٹی کی حد تک بات کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر سینیریو کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز کس حد تک متاثر ہوئے ہیں اس سارے عرصے میں، اور پنجاب یونیورسٹی میں ٹوٹل کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر سال اپلائی کرتے ہیں اور ان میں سے کتنے شارٹ لسٹ ہو کر ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتے ہیں جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے پڑھائی مکمل کر کے ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ راشد منظور۔ اسٹیبلشڈ اصول ہے دنیا میں کہ ہر بحران میں اپرچونٹی ہوتی ہے، اور قومیں اور افراد جب تک بحرانوں کو فیس نہ کریں ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے نہیں آتی۔ یہ جو آپ نے کووڈ کی بات کی ہے، یہ ایک بحران ہے۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، حکومتی سطح پر بھی، اداروں کی سطح پر بھی، انڈیویجولی بھی، اس سے پاکستان میں کوئی خوف طاری نہیں ہوا۔ احتیاط کی گئی ہے، ایکڈیمک اور سائنٹیفک بیس پہ پالیسیاں بنائی گئی ہیں، ان پر عمل بھی کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں آپ کے قرب و جوار کے ملکوں میں جو صورتحال ہے، پاکستان الحمدللہ اس سے محفوظ ہے۔ سر پہلی ویو جو تھی اس میں پاکستان بڑی حد تک محفوظ رہا۔ اچھا دوسری ویو، اب اس میں حقیقت کیا ہے یا فسانہ کیا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دوسری ویو سے بھی قوم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو اٹیک میں تو کہہ سکتا ہوں اٹیک کیا وہ تعلیمی اداروں کے اوپر کیا، انہیں فوری طور پر بند کر دیا گیا، باقی تمام سوسائٹی کے سیگمنٹس جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے اس سے زیادہ متاثر نہیں ہو رہے اور پریشان کن صورت یہ ہے نا جی، حکومتیں ذمہ دار ہوتی ہیں، حکومتیں ماں جیسی بھی ہوتی ہیں، انہیں سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیں احتیاط ہی ہے نا، یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں ابھی سامنے آیا، اس کے اسباب نہیں ابھی سامنے آئے، تو حکومتوں نے جو محتاط رویہ رکھا پاکستانی حکومت نے وہ ٹھیک ہی تھا، وہ ڈرایا نہیں گیا ہم پر، تو آپ کے سامنے ہے، کوئی خوف طاری نہیں ہوا۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی اس کا پہلو یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ایڈمیشن والا معاملہ آگے بڑھا ہے۔ ہم پچھلے 2 سال سے یعنی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر 2018 میں وائس چانسلر بن کے آئے، اور انہوں نے جو پہلا فیصلہ کیا، صاف ظاہر ہے فیکلٹی کی، ڈینز کی، یونیورسٹی ہائر انتظامیہ کی مشاورت کے ساتھ کیا۔ ہم پہلی دفعہ 2018 کے ایڈمیشنز میں آن لائن ایڈمیشنز کی طرف چلے گئے۔ اس سے اسٹوڈنٹ کو سہولت ہوئی، یونیورسٹی کو سہولت ہوئی، سوسائٹی کو سہولت ہوئی، اسٹوڈنٹس کے، کینڈیڈیٹس کے والدین کو سہولت ہوئی، اور ٹرانسپیرنٹ بھی چیزیں ہوئیں۔ جب آپ آن لائن ایک ڈیجیٹل سسٹم کے تحت، آٹومیشن کے ساتھ اور کمپیوٹرائزڈ نظام کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ہر چیز کا ایک ٹریکنگ ریکارڈ ہے۔ پچھلے سال ہم نے یعنی 2019 کے جو داخلے شروع کیے، 18 کے، وہ پہلی دفعہ آن لائن کیے۔ مگر تمام اپلیکیشن بالکل ہم نے اس کو بتدریج کیا، آن لائن ہے ساری چیزیں۔ پہلے سال ہم نے داخلہ کیا کہ سٹوڈنٹس چونکہ ایک نیا تجربے میں جا رہے ہیں، دیہات کے بھی ہوتے ہیں، نیٹ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، سگنل کا، پہلی دفعہ یہ تھا کہ ہارڈ کاپی بھی ساتھ بھیجیں۔ آگے ہم نے پچھلے تجربے سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اور ہم گریجولی ایک
قدم آگے بڑھا ہے. اس سال جو ہم نے داخلے کیے ہیں اس میں ہم نے ہارڈ کاپی کا آپشن بھی نہیں رکھا. اچھا. اور پنجاب یونیورسٹی میں داخلوں کے نظام نے بالکل کوئی سفر نہیں کیا, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. میں بطور ایک ذمہ دار آدمی یونیورسٹی کے ایڈمیشن کمیٹی کے کنوینر کے طور پر, پرو وائس چانسلر کے طور پر بڑی وضاحت سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پچھلے سال بی ایس اور ایم اے ایم ایس سی میں داخلے کے لیے 1,54,000 کے قریب لوگوں نے اپلائی کیا پچھلے سال. صحیح. اس سال 1,68,800 کے قریب لوگوں نے اپلائی کیا, یعنی تعداد بڑی ہے. اچھا, پھر پنجاب یونیورسٹی پر لوگوں کے اعتماد کو ملاحظہ فرمائیں. ہمارے پاس ان دونوں پروگراموں میں بی ایس میں اور ایم اے ایم ایس سی میں کوئی 9,000 کے قریب داخلے ہوتے ہیں ہر سال. اچھا. 9,000 کے لیے ہمارے پاس اپلیکنٹس ہیں جو وہ 1,80,000 کے قریب ہو گئے, 1,70,000 کے قریب ہو گئے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو ہم داخلہ دے پا رہے ہیں. اچھا, یونیورسٹی نے بالکل معیاری نظام اپنایا, اوپن ڈور پالیسی ہماری ٹرانسپیرنٹ ہے, ہمارے لوگ اویلیبل ہیں, ایکسیس ہے ہم تک سٹوڈنٹس کی. یہاں پہ دفتر کا دروازہ کھلا ہے, آپ کئی دفعہ ہیں اور لوگ بھی, کہ ہم سٹوڈنٹس کو, ہم سمجھتے ہیں پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز جو گورنمنٹ کے ایکسچیکر کے ساتھ چل رہی ہوں اس کے ریسپانسیبل لوگ اکاؤنٹیبل ہیں. صحیح. میں وائس چانسلر, ہم لوگ پبلک کے سامنے, حکومت کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے, اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ سارا ریکارڈ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ لوگ مطمئن فیل کرتے ہیں. سر ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایگزام ہوئے ہیں پچھلے دنوں, خصوصاً یہ جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے بی اے بی ایس سی جسے ہم کہتے تھے, وہ باقاعدہ جو روایتی ہونے تھے وہ تو ابھی تک ہو نہیں سکے نا. اچھا, آن لائن وہ ایگزامز کنڈکٹ کروائے گئے یونیورسٹی کی طرف سے, بی اے بی ایس سی کے ہم نے کروائے. اچھا, اس میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, لیکن اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بڑا کمپلیکیٹڈ تھا. ایک اسٹوڈنٹ کمرے میں ہوگا, کیمرہ لگا ہوگا, ساری چیزیں چیک کروائے گا, یہ عجیب سا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں اوپن بک کی طرف اگر چلے جاتے تو ٹھیک نہیں تھا؟ دیکھیں, یہ چونکہ وبائیں ویسے تو کوئی مصیبت بتا کے نہیں آتی, یہ عرضی سماوی آفات ہیں جو یہ بتا کے نہیں آئی. صحیح. تو فوراً انتظام کرنا پڑا. پنجاب یونیورسٹی کا میں سمجھتا ہوں ایک مدر انسٹیٹیوشن والا رول ہے. صحیح. یہ لیڈنگ رول ہے اس کا. یہ اس کو خواہ نہ خواہ ٹرینڈ سیکٹر کے طور پر یونیورسٹیاں مانتی ہیں اور اس کو فالو کرتی ہے. سو ہم جو پالیسیاں بنانے پر لگے وہ صرف اپنے لیے تو نہیں تھی ہماری, یہ تھا کہ اس کو ٹرینڈ کے طور پر دوسری یونیورسٹیوں میں بھی لینا. جس طرح ہائیبریڈ کلاسز کا آپ کا سارا آئیڈیا اڈاپٹ کیا تمام یونیورسٹی. اچھا, اب امتحان کی چونکہ بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ کہا کہ پالیسی یہ مشاورت کے ساتھ ہوئی, سارے فورم سے گزر کر, کہ اسٹوڈنٹس کو بی اے بی ایس سی کے لوگ خاصی تعداد 1,00,000 ہوتے ہیں, ان کو ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو پچھلے نمبروں کی روشنی میں اگلے نمبر دے کے چلا دیا جائے. ہم دنیا میں جزیرے کی صورت میں تو نہیں بیٹھ سکتے. آج ممکن ہے لوگوں کے سامنے یہ وبا والی صورتحال ہے, ایک کرائسس والا منظر وہ دیکھ رہے, 10 سال بعد لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہونا کہ اس وقت کیا حالات تھے. انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ 3rd ایئر کے امتحان کے نتیجے کو 4th ایئر میں بھی لے آئے. سو یونیورسٹی نے, انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ امتحان تو ہر صورت میں ہم لیں گے. اب اس کے بعد ہمارے پاس آپشنز کیا تھے؟ نمبر 1 یہ تھا کہ آن لائن امتحان لیں. آن لائن بھی انڈر پریکٹس لیا ہم نے, یعنی ان پر نگرانی بھی تھی. جو اسٹوڈنٹ جہاں بیٹھا ہے اس کو کیمرے کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اس کی تصویر. 25 لوگوں پر ایک نگران مقرر تھا, سینٹرل سسٹم جو وہاں سے دیکھ رہا. جہاں کوئی ایسی ڈاؤٹ فل ایکٹیویٹی کسی کینڈیڈیٹ سے ہوتی, ہم اس کا کیمرہ آن کر کے چیک کرتے بندے. اس کے باوجود یعنی یوں امتحان دے لیں, نتیجہ نکل آئے, آپ امتحان دینے کے بعد محسوس کریں کہ میرا اطمینان نہیں ہے اس پہ, تو آپ ٹریڈیشنل امتحان میں آ جائیں, ٹریڈیشنل امتحان دے سکتے ہیں.
اور فیس دونوں کی ایک ہے, دوبارہ فیس نہیں لے جائے. سر وہ ٹھیک ہے, 30,000 کے قرب و جوار میں لوگوں نے امتحان دیا. ان کی جو بھی پرابلم اور مشکلات تھے ہمارے یہاں پہ سسٹم موجود تھا, رابطہ کرتے ہم اس کو حل کرتے رہے. اس کے باوجود بھی اب لوگوں کے پاس حالات بہتر ہو رہے ہیں. اب دیکھیں گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا اعلیٰ سطح پر, وفاقی وزیر تعلیم نے صوبائی وزرائے تعلیم کے ساتھ مشاورت کے ساتھ حکومتوں کے ساتھ کہ 1 فروری سے یونیورسٹیاں ایسا رہا ہے کہ اب کھل جائیں گی تو ٹریڈیشنل امتحان کا چانس ہے وہ اس میں پھر آ سکتا ہے. جو نئے آپ کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں ابھی بی ایس میں یا ماسٹرز میں, خصوصاً ایم ایس سی میں جو ہوئے ہیں, جو بی اے بی ایس سی کے ایگزام 30-35 ہزار کے قریب سٹوڈنٹس نے آن لائن دیے تھے, کیا انہی میں سے لوگوں نے اپلائی کیا پاس ہونے والوں میں سے, اور انہیں ادھر ریڈکٹ کیا گیا, یا کہ دیگر یونیورسٹیوں سے بھی آئے ہیں اسٹوڈنٹس؟ راشد, ہم نے یہ طے کیا چونکہ کرائسس والے حالات ہیں, 3rd ایئر کے نتیجے کی بنیاد پر, یعنی 3rd ایئر بی اے بی ایس سی 3rd ایئر کا جو نتیجہ ہے اس کی بنیاد پر ہم داخلہ کریں گے ایم اے ایم ایس سی کا. صحیح. اور بورڈوں نے ایف اے ایف ایس سی کا ریزلٹ تو ڈکلیئر کر دیا. صحیح. انہوں نے ایک ایسٹیمیٹ کیا, جو 1st ایئر کے ریزلٹ کے نمبر تھے اسی کو آگے ایک سطح پر لے کے انہوں نے وہ ریزلٹ وہ اس طرح سے ہو گیا. اس کے نتیجے میں جس طرح بورڈز نے پارٹ 1 جو ہے 11ویں اس کے ریزلٹ کے اکارڈنگلی پارٹ 2 کے دے کے مارکس تو اس کا بچوں کا ریزلٹ بنایا, اسی طرح آپ نے 3rd ایئر کے بچوں کو ہم نے 3rd ایئر کے بچوں کا کیا. اور یہ ہے کہ کئی چیزیں اکٹھے چل رہی ہوتی ہیں جس کا ہم نے اندازہ لگایا ویژن کے تحت, تجربے کے تحت. مثال کے طور پر ایسا بھی تھا کہ کچھ لوگ پچھلے سال بے وجہ داخلے سے رہ گئے, انہوں نے فل امتحان دیا ہوا ہے, فل نمبر ہے, سو ہم نے پرسنٹیج کر لیا. اگر 500 نمبر ہیں 3rd ایئر کے اور 1000 نمبر ہیں دونوں سالوں کے امتحان کے, تو ہم نے شرح نکال لی کہ اتنی فیصد ہے 500 میں سے. اگر کسی کا سارا ریزلٹ آیا ہوا ہے تو اس کی بھی 1000 میں سے شرح نکال لی, وہ بات اسی طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں چھوٹی سی اور بات میں شروع کروں گا. آپ نے کہا کہ ایڈمیشنز کی اپلیکیشنز آن لائن ہم نے سسٹم سارا کر دیا ہے. اچھا, آن لائن کے بیہائنڈ دا سین بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈیسیژن لینا پڑا انتظامیہ کو, اس بارے میں بھی پوچھیں گے کہ وہ کس حد تک اس میں حقیقت ہے. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب. ان سے ہماری بات جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ایڈمیشنز کی, آن لائن ایڈمیشنز کا جو سلسلہ یہاں پہ شروع کیا گیا. اچھا سر, اس کے بارے میں ایک بڑی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم کور کرتے ہیں ایجوکیشن کی بیٹ کو, یہاں پہ ماضی کے حالات بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. یہاں پہ خصوصاً جب ایڈمیشنز کا سیزن ہوتا تھا یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے کچھ گروپ کچھ تنظیمیں اپنی ایکٹیویٹیز کرتی تھیں, جس کی بنا پر یہاں پر لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آن لائن کرنے کا مقصد آپ کا کسی حد تک کامیاب ہو پایا کہ آپ نے ان ایلیمنٹس کو ایلیمینیٹ کرنے میں آپ کامیاب ہوئے کہ نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو اور نہ یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے مسائل پیدا ہو سکیں؟ اچھا راشد, اصل میں چیزیں فطری انداز میں ہوں تو وہ ہمیشہ مثبت نتیجے دیتی ہیں. مصنوعی مسائل کو سامنے رکھ کے مصنوعی پالیسیاں بنائیں تو وہ نتیجہ خیز اور مثبت نہیں ہوتی. یونیورسٹی ہائیسٹ انتظامیہ بہت واضح ہے کہ ہم 100% دیانتداری میرٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگے بڑھیں. ہمارے بالکل کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس کے گروپ ہوتے ہیں. مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ میرٹ اور آنیسٹی بیسڈ شفافیت کے ساتھ کام ہوں, صرف داخلے کی حد تک نہیں, سارے معاملات کی حد تک, تب ہی ترقی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں. صحیح. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں کو کریکولر ایکٹیویٹیز پر اور سپورٹس کی بنیاد پر داخلے ہوتے ہیں. ہم صاف سارے دنیا کے ایک ترقی کی طرف جانے والے ملک میں ہے. پاکستان کا بڑا نام ہے, یہ واحد ایٹمی اسلامی ملک ہے اور جس کے بہت سے کنٹریبیوشنز ہیں.
جس کے سوسائٹی کے اعلیٰ اقدار اور نارمز ہیں. ہم نے 2 سال ہو گئے موجودہ انتظامیہ نے. میں جب موجودہ انتظامیہ کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جو ماضی کے لوگ ہیں وہ بھی کنٹریبیوشن اپنا کرتے رہے ہیں, کوشش کرتے رہے. یہ ترقی کا سفر آگے بڑھتا چلا رہا. کچھ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, کچھ ہماری باری آ گئی تو ہم کر رہے ہیں. منزل ہوتی ہے, پیک پہ پہنچنا ہر کسی کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. کوئی بھاگ کے جا سکتا ہے, کوئی آہستہ آہستہ جا سکتا ہے, کوئی رک رک کے جاتا ہے. طریقہ کار تو مختلف ہو سکتا ہے, منزل ایک ہے. لیکن اچھا میری بات سن, آپ نے بات تو سنے نا, ماضی کی آپ نے بات کی, تو ماضی میں یہاں پہ ایڈمیشنز کے سیزن میں معاملات خراب ہوتے رہے ہیں, اس بات کو تو آپ مانے نا. دیکھیں سر, میں محتسب اور اس کی تحقیق کرنے بیٹھا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کو کریکولر کی بنیاد پر جو داخلے ہوتے ہیں, مثلا ڈیبیٹ ہے, نعت خوانی ہے, قرات ہے, کوئز ہے, ہم 2 سال ہو گئے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں. تمام امیدوار جو نعت پڑھیں گے, قرات جو ٹرائلز ہوتے ہیں, اس نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے. For booking 042 111 191 191. مریم نواز کے احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ملاقات, پی ڈی ایم کے فیصلوں سے آگاہ کیا. شہباز شریف کے ٹیلی فون پر نواز شریف سے بھی بات. 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے کا اعلان. یہ احتساب نہیں انتقام ہے, مخالفین نواز شریف کو بدنام کرنے چلے تھے, براڈ شیٹ گلے پڑ گیا. چوروں نے براڈ شیٹ سے پیسے مانگے, قومی خزانہ بھی برباد کیا, ملا کچھ بھی نہیں. مریم نواز کی حکومت پر لفظی گولہ باری. دکھی انسانیت کی خدمت کر کے دل کو سکون ملتا ہے, اسپیکر پنجاب اسمبلی ٹوزی پرویز الہی کی سنت فاؤنڈیشن کے چیئرمین یاسین خان سے گفتگو. کہا فلاحی اداروں کی خدمت کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں. آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف. ٹرائلز ہوتے ہیں, اس کی 100% کینڈیڈیٹس کی ویڈیو بنے گی. اچھا, یہ ویڈیو 1 سال محفوظ رہے گی. کوئی بھی آ کے چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ بچہ جو داخل ہوا ہے جس کی پرفارمنس تو دکھائے, وہ پرفارمنس موجود ہے. 1 سال ہم محفوظ رکھیں گے. 1 سال کے بعد اگلے داخلے شروع. سیم ہی ہے معاملہ سپورٹس کے ٹرائلز کا, تو اس سے زیادہ شفافیت تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور الحمدللہ داخلوں پر کوئی حرف بھی نہیں آیا. ہم نے یہ مکمل کر لیا. پی ایچ ڈی اور ایم فل کے داخلے چل رہے ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم نے ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی پالیسیوں کے مطابق جو احتیاطی تدابیر ہیں اختیار کرتے ہوئے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹس کے ٹیسٹ لیے, ریٹن ٹیسٹ, اس کے نتیجے میں صاف ظاہر گراؤنڈز میں لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں جو نتیجہ آیا, اس کے بعد انٹرویوز ہوئے ان کے, اور اس کے نتیجے میں میرٹ لسٹیں لگنے لگیں. الحمدللہ اس شفافیت کو مضبوطی سے چلانے کے نتیجے میں پہلے بھی پنجاب یونیورسٹی اور پاکستان کی یونیورسٹی کو, پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں دیکھ لیں, لوگوں کا اعتماد ہے. سر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ آپ اگر اسکول لیول کے ایجوکیشن پہ دیکھیں نا, تو ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پرائیویٹ اسکول میں جائے, اچھے اسکول میں جائے. کیونکہ سرکاری اسکولوں کا اس طرح سے لیول معیار جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر نہیں ہم سمجھتے. لیکن جب ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ جاتا ہے بچہ, تو ہر کسی کے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کی پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو, اس کا پنجاب یونیورسٹی میں ہو, جی سی یونیورسٹی میں ہو, یا کسی اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کو ہائر ایجوکیشن میں ترجیح دی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ یونیورسٹیوں کی پرفارمنس ہے, یونیورسٹیوں کی ایک نیک نامی ہے, اور ان کی ماضی کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے. اچھا, آپ موجودہ انتظامیہ کے بڑے اہم رکن ہیں, آپ لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ یونیورسٹی میں مختلف فارمولے استعمال کرتے ہیں, جس کی بنا پر آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس جو کہ طویل عرصے سے پولیٹیسائز تھے,
بہت زیادہ اندرونی اختلافات تھے, معاملات بگڑے ہوئے تھے, ان کو ٹھیک کیا نا, تو یہ بات ٹھیک ہے, وہ فارمولا استعمال کرتے ہیں. دیکھو راشد منظور, آپ مجھے خود جانتے ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں ہم. صاف ظاہر ہے پرائیویٹ اسکولوں سے نہیں, گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے ٹاٹ والے اسکولوں سے میں پڑھ کے آیا, چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے. ہم نے زندگی کی سختیوں کو بھی زیادہ قریب سے دیکھا ہے شاید, صاف ظاہر ہے انسان کے ساتھ ہیں, تو اس سے لرن کیا ہے. صحیح. یونیورسٹیاں کسی صورت ترقی نہیں کر سکتی اگر وہاں چھوٹے چھوٹے تنازعات کو ہوا دی جائے, آگے بڑھیں. یونیورسٹیوں میں معیاری کام صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے, معیاری تدریسی اور تحقیقی, اگر وہاں ایکڈیمک فریڈم ہے. ایکڈیمک فریڈم کا مطلب یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کی آپ کو آزادی ہے, آپ کی سوچ پر پہرے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تبھی ہی خوف و مصنوعیت ہو تو اس میں جو صلاحیتیں ہیں نوجوانوں کی وہ آگے نہیں بڑھتی. تو ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ چیک کریں, انسان ہے, اس کے مختلف اوقات میں مختلف احساسات ہوتے ہیں, اگر اس کے قرب و جوار میں کوئی دکھ والی کیفیت ہے اس پر بھی اثر ہوتا ہے, مشین تو ہے نہیں. صحیح. اور رویے بہت ہی اہم ہوتے ہیں کہ آپ ایک بات کسی کو محبت سے سمجھا سکتے ہیں, یہ تلخی سے ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا. اپنے طور پر کوشش کی جو چھوٹے چھوٹے تنازعات ہیں جن کا ہمیں پتہ چل رہا ہے ان کو کٹھے بیٹھ کے دیکھا کہ اچھا بھئی یہ کس طرح سے. سو آپ چیک کر لیں, یونیورسٹیوں میں الحمدللہ یہ باہمی رابطے اساتذہ کے, اسٹوڈنٹس کے, ان سب کے بہتر ہوئے. صحیح. اور یہاں پہ یہ جو ایک انا والا پہلو کبھی لوگوں میں آ جاتا ہے وہ بہت کم ہوا. وہ ایسا تسلی سے سن دیکھیں, کسی کو کوئی مسئلہ, انسان ہے, ہوگا تو مسئلے بھی ہوں. بالکل. مسائل کو اطمینان سے سننے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, باقی آدھا مسئلہ ایک دوسرے کے بات کرنے, سمجھانے. جب بندہ نیت صحیح ہو, کوشش بھی صحیح سمت میں ہو رہی, تو یہ نہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کلچرل ایکڈیمک آرگنائزیشن, اس کا فائدہ فوراً بندے کو پتہ نہیں چلتا, فائدہ ہو رہا ہوتا. مثال کے طور پر ہم میں سے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میرا قد آج کتنا بڑھ گیا, لیکن قد تو بڑھتا رہا. یہ بھی کبھی پتہ نہیں چلا, بیرومیٹر نہیں ہے کہ آج میری صلاحیت مثلاً اتنی بڑھ گئی ہے. یہ وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے لانگ ٹرم. پنجاب یونیورسٹی میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے, جو چل رہی ہے امن و امان کی, اور اس کے بعد افہام و تفہیم کی. کوئی کمیونیکیشن گیپ انتظامیہ, اساتذہ, سٹاف اور سٹوڈنٹس میں نہیں ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ یہ پریویل کرے گی, آگے بڑھے گی اور یونیورسٹی ترقی کرے. آپ کو پتا ہے ایشیا میں ہم نے 2 سال میں 54 نمبر رینکنگ جمپ کیا ہے. تو اس یونیورسٹی کے ساتھ پروفیسرز کا نام بھی آیا, 9 پروفیسرز کا نام, اور ایشیا میں نمبر 1 ہمارا آیا ہے, وہ جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ہے, وہ ڈاکٹر خالد محمود جو انفارمیشن مینجمنٹ سائنسز کے ہیں اور ڈین ہے ہماری فیکلٹی آف, وہ ایشیا میں نمبر 1 موقع کے طور پر. ڈین کی بات ہوئی تو سر کچھ ریسٹرکچرنگ آپ نے کی ہے فیکلٹیز کی, یعنی کہ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیکلٹیز کی تعداد بڑھائی ہے, تو اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی آپ کو؟ اس کے دیکھیں جی, وقت کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے, جو جامد ہو کر کھڑا رہے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. یونیورسٹی کی یہ فیکلٹیاں ایک زمانے میں 4-5 تھی, اور اس وقت تعداد بھی سٹوڈنٹس کی 10,000 تھی, ٹیچر بھی کوئی 200-500 ہوں گے. آج یونیورسٹی میں 1100 کے قریب ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ میں پی ایچ ڈی کی شرح پاکستان کی دیگر یونیورسٹی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. صحیح. اچھا, اب کچھ آگے 10,000 تھے تو 4 فیکلٹیاں 5 تھیں, پھر تعداد بڑھی تو سابق وائس چانسلر ارشد محمود کے دور میں یہ ایکسٹینشن ہوئی. ٹھیک ہے. ایچ ای سی کے پاس گرانٹس تھیں, وافر سرمایہ تھا ڈاکٹر عطا الرحمان جب تھے, تو یہ 13 فیکلٹیاں بنی. اب 47-48 ہزار سٹوڈنٹس ہو گئے, 1100 کے قریب ٹیچرز ہیں, اور وہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے یہ فیکلٹیوں کی تعداد کم ہے. سو اب جو ریسٹرکچرنگ
वो सेनेट से भी पास हो गई है, अब गवर्नर साहब चांसलर साहब की तरफ फाइल मेरा ख्याल है जा चुकी है थ्रू HED। तो उसमें एक मैं मिसाल देता हूँ, आपका कम्युनिकेशन स्टडीज का इंस्टीट्यूट है, इसका एक डायरेक्टर है, अब उसमें ब्रांचें बहुत ज्यादा आ गई, प्रोडक्शन की आ गई, उसके बाद प्रिंट मीडिया की आ गई, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की आ गई, और पब्लिक रिलेशनिंग, और उसके साथ सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन किया। अब ये है कि ये एक मॉडल है यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज का, उसमें हर लैंग्वेज का अलहदा डिपार्टमेंट है, वो एक कामयाब सूरत में चल रहा है। अब सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट में लीडरशिप भी अब मिल गई है कम्युनिकेशन स्टडीज में। पहली दफा में ये कह सकते हैं कि आबादी के बढ़ने के साथ साथ स्टूडेंट्स की तादाद भी बढ़ी है, टीचर्स की तादाद भी बढ़ी है, तो जरूरत के मुताबिक इसको एक्सटेंड करना एक मजबूरी बन गई है। डाइवर्सिटी भी है। मैं आपको एक मिसाल मजीद डिटेल में हम बात करते हैं। एक तो सर सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज और बिजनेस एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन मामलात को भी डिस्कस करना है कि सोशल साइंसेज में हम कहाँ पे खड़े हैं, हम किस सब्जेक्ट और किस फील्ड को तरजीह दे रहे हैं, क्या वो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह है या वो फायदेमंद है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। फिल वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अजहर साहब, प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। सर ये बताइएगा कि सोशल साइंसेज में हम कहाँ पे खड़े हैं। अब देखें, जो भी स्टूडेंट आता है उसकी तरजीह होती है मुझे MBA में एडमिशन मिल जाए, मुझे बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाए, या मेडिकल की फील्ड में जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाने की कोशिश करते हैं। अब सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में हमारी तरजीहात देखने में नजर नहीं आती। हमारी अव्वलीन तरजीह यही होती है कि ऐसी डिग्री में जाएं, हम ऐसी फील्ड में जाएं जहां पे पैसा ज्यादा हम कमा सकें, फ्यूचर में हमारी जो मुआशी जिंदगी है वो ज्यादा मजबूत हो। तो क्या इसकी वजह सोशल साइंसेज में हम पीछे रहने की एक वजह ये भी है कि सोशल साइंसेज में उस तरह से पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, और इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो हमें मजबूर करता है कि हम दूसरी फील्ड में जाएं? राशिद, ऐसा है कि हम सोसाइटी के मुआशरे के फर्द हैं। सही। और मुआशरे के फर्द की हैसियत से एक मोतदल, मुफीद और मुआशरे के लिए फायदामंद जिंदगी गुजारने के लिए हमें अगर मुआशरे के बारे में सही इल्म हो तो ज्यादा अच्छा है। सही। यही बुनियाद बनता है कि हम बुनियादी साइंसेस में या प्योर या नेचुरल साइंसेस में, बेसिक साइंसेस में भी तरक्की कर सके। सोसाइटी है, मुआशरा है, तो मुआशरती अलूम के माहिरीन की जरूरत रहती है। सही। और साइंसी तरक्की के साथ भी, साइंसी तरक्की मुआशरती तरक्की के लिए होती है। साइंसी तरक्की का बराह रास्त मुआशरती और समाजी तरक्की से ताल्लुक है, तो इनको अलहदा तो किया नहीं जा सकता। जितना साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इंसान की फलाह ही सामने है उसके। सही। उसके असरात मुख्तलिफ जिहात में मुआशरे पर हो रहे हैं। बिल्कुल। यानी फायदा भी है और नुकसानात का भी। मसलन आप इंटरनेट देख लें, इसके बहुत से फवायद हैं। मोबाइल फोन देख लें, कंप्यूटर का निजाम देख लें, इंफॉर्मेशन का देख लें, इसके बहुत से फायदे, लेकिन नुकसान का शायबा भी है। मुआशरती उलूम के माहिरीन हैं जो, वो फायदों को उजागर करते हैं, फायदों के फवायद बताते हैं, और नुकसानात से मोटिवेशनल अंदाज में कायल करते हैं बच्चों को या उनसे टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने वाले कि इनसे इज्तनाब करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि सोसाइटी की जरूरत है जो साइंसी और टेक्नोलॉजी की, वो मुआशरती उलूम के माहिरीन बताते हैं। सोसाइटी के माहिरीन बताते हैं कि अब हमें मसलन फला चीज की जरूरत है, बस की जरूरत है, कार की जरूरत है, जहाज की जरूरत है, या इसमें कम्युनिकेशन के सिस्टम की जरूरत बताते हैं। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, बेसिक साइंसेस के जो माहिरीन हैं वो उस जरूरत के मुताबिक इजादात करते हैं। इजादात के फिर जो नताइज हैं
اس کو پھر معاشرتی علوم کے سر وہ ہماری سنبھالتا ہے۔ سوسائٹی جدھر جا رہی ہے، میں اصل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جدھر جا رہی ہے، نفسا نفسی کی دوڑ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ہم شاید آہستہ آہستہ اپنی اصل کو بھولتے جا رہے ہیں۔ سر یہ جو گیپ ہے اس گیپ کو کور کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے سوسائٹی میں، اس گیپ کو جو کہ مینٹل ڈسٹورشن، ذہنی پسماندگی، پریشانی اور اس طرح کی دیگر جو وجوہات ہیں، ان کے بڑھنے کی جو وجوہات ہیں، انہیں کم کرنے کے لیے جو گیپ کریٹ ہوا ہے اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں سچی بات ہے میں 2 ملکوں میں باہر پڑھتا رہا ہوں، پاکستان پیدا ہوا یہیں پلے بڑھے، تو میں تو بالکل یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان معاشرتی حوالوں سے بھی ترقی کر رہا ہے، بالکل پیچھے نہیں جا رہا۔ سہولیات کے جو میرے اور آپ کے باپ دادا کو سہولتیں حاصل تھیں وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، ان کے مقابلے میں ہم تو کتنی سہولتوں والی اچھی زندگی گزار ہے، ہماری نسلوں کا مستقبل ہم سے زیادہ روشن ہے۔ صحیح مثال ہے میرے پاس، پاکستان نے جس طرح کرائسس کو قابو کیا ہے، جو دہشت گردی کا سامنا پاکستان نے کیا ہے، جس دلیری کے ساتھ، جوان مردی، بہادری کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ کیا، دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا۔ ہاں یہ تو ہمت والے لوگ ہیں، اس لیے ہمارے ہاں بالکل مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ ہے کہ اپنی جو علمی بنیادیں ہیں، فکری بنیادیں ہیں، جو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ علوم پڑھنے چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک معتدل اور سمجھدار شخصیت کی تشکیل کے لیے ادب پڑھنا چاہیے، فائن آرٹس پڑھنا چاہیے۔ دنیا بھر کے صاحب علم اور صاحب نظر لوگوں نے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ ایک معتدل شخصیت کے لیے مختلف جہات سے، علوم سے مزین ہونا بہت ضروری ہے۔ سوسائٹی کے سارے لوگ سائنسدان بھی نہیں بن سکتے، ڈاکٹرز بھی نہیں بن سکتے، ہاں کسان بھی نہیں بن سکتے اور انجینئر بھی نہیں بن سکتے۔ جتنا ضرورت ہے معاشرے کو اتنا ہی۔ دنیا تو اسی طرف آ گئی ہے، وہ ضروریات کا پہلے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمیں فلاں خاص فیلڈ میں کتنے ماہرین کس سطح کے چاہیے۔ پاکستان اور کئی ڈیولپنگ ملک ہیں شاید اس سطح پر نہیں پہنچے، لیکن ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے صرف، یہ انسان میں نرمی پیدا کرتے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے صوفیہ سما کے قائل تھے، سنتے تھے، اس سے طبیعت، اور بعض اوقات سما سنتے سنتے ان پر وجد طاری ہو جاتا تھا، بعض اوقات آنسو نکل آتے تھے۔ اس سے جہاں انسان کو ہنسنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ساتھ اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ڈیزائننگ ہی ایک باشعور انسان کی اسی طرح، ہاں نیچرل ہے۔ سو ان تقاضوں کے پیش نظر میں پھر تاکید سے اپنے نوجوانوں، آپ کے توسط سے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ وہ سلیبس سے ہٹ کر بھی مطالعہ کریں، ناول پڑھیں، افسانے پڑھیں، قرآن مجید تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دیگر ادیان کی کتابیں پڑھیں، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے مطالعہ کریں، فلسفہ پڑھیں، بنیادی علوم ہیں، جو تاریخ پڑھیں، جغرافیہ پڑھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہمیں پتہ تو چلے۔ ہم بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا فائدہ نقصان کیا ہے، تو زیادہ اعتماد کے ساتھ ساری بات کریں۔ زندگی آپ نے اورینٹل لرننگ کے ساتھ آپ وابستہ رہے، اور آپ نے ساری زندگی فارسی لوگوں کو پڑھائی، بچوں کو، نوجوانوں کو مولانا روم کی تعلیمات جو کہ آپ کے اندر بھی رچی بسی ہیں، مولانا روم کا بنیادی پیغام ہے کیا؟ مولانا ایک تو یہ ہے کہ میں نے اس موضوع کو شوق سے پڑھا ہے۔ اچھا، ہاں یہ نہیں کہ بندے کو کہیں داخلہ نہ ملے تو دوسرے یا اس سے، بالکل شوق سے، خالصتاً کمٹمنٹ کے ساتھ پڑھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادب ہے جو لٹریچر، یہ معاشرے کے لیے بالکل ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اس کا مطالعہ پھر بغیر بندہ آگے نہیں بڑھ۔ ہمارے جو
کوئی 50 سال 40 سال پہلے کے لوگ ہیں جو وہ مدارس میں لٹریچر پڑھتے تھے، ان کی گفتگویں چاشنی والی ہوتی ہیں، اس میں ریفرنسز ہوتے ہیں ادب کے، دلچسپی ہوتی ہے، پھر یہ ہے کہ ان کا لہجہ بڑا نرم رہتا ہے۔ ہاں، تو اس حوالے سے مولانا رومی کا بڑا مقام ہے۔ مولانا رومی شاعر تو تھے ہی لیکن فلسفر تھے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے سب سے زیادہ اثر ان سے لیا۔ ان کا جو پیغام ہے، بنیاد ہے، ان کی مثنوی ہے جو 26,000 اشعار پر مشتمل ہے، 6 والیومز میں مثنوی مانوی، جس کو فارسی زبان کا قرآن کہا گیا اس لیے کہ اس میں جو کچھ ہے قرآنی تعلیمات سے۔ اس مثنوی کا موضوع انسان کی روح ہے، انسان ہے، اس کا ایک اعلیٰ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو کردار اور کنٹریبیوشن ہے وہ ہے۔ مولانا رومی پر الہام ہوتا تھا، انٹیوشن، ورنہ ظاہری حواس سے، استعداد سے اتنی خوبصورت فکر شاعری کی ہی نہیں جا سکتی، ممکن نہیں۔ ایسی باتیں ہیں جس سے لگتا ہے انسان کی صلاحیت تو اس تک دیکھ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک رباعی اور 2 بیتی صرف مثال کے طور پر سنانا چاہ رہا ہوں، اس میں کتنی گہرائی والی باتیں مولانا رومی نے کی۔ وہ 2 بیتی یا رباعی یہ ہے کہ گر در طلب گوہر کانی کانی، مخاطب سے وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو کسی کان اور مائن کے موتی کی تلاش میں ہے تو تو خود موتی ہے، یعنی تیرا باطن میں روشنی ہے موتیوں جیسی۔ ور در ہوس لقمہ نانی نانی، اور اگر تو روٹی کے ایک نوالے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسی کی ہوس میں ہے، تو تیری حیثیت نوالے سے بڑھ کر کچھ نہیں، تیری ساری دنیا بس ایک نوالے کے گرد گھوم رہی ہے۔ ان نکتہ یہ رمز اگر بے دانی دانی، اگر تو دانائی اور حکمت والی یہ بات سمجھ لے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ در جستن ہرچ آنی آنی، کہ تو جس چیز کی جستجو میں تیزی سے لگا ہوا ہے، باطن میں، اندر میں دراصل خود وہی چیز ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ ایک موضوع پر سنتے سنتے ایک بات، لمبی گفتگو سن رہے تھے، ایک بات پر چونک جاتے ہیں، زیادہ توجہ، یہ بتاتی ہے کہ آپ کا مدعا یہ ہے۔ تو اس نے بتایا ہے کہ انسان کو بڑا ظرف رکھ کے بڑی سوچ والا ہونا چاہیے، اور معاشرے میں خیر بانٹنی چاہیے، خیر سوچنی چاہیے، اور خیر ہی کو مطمع نظر بنانا چاہیے۔ ویری گڈ سر، بس آخری چند الفاظ آج کے نوجوان کے لیے، آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے، یونیورسٹی لیول پہ جو آتے ہیں، سارے حالات کے تناظر میں انہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو کسی صورت میں بھی خواب دیکھنے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ خواب دیکھیں، بڑے عظیم خواب دیکھیں، وہی عمل کا جامہ پہنیں گے، اور خواب آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے۔ آنکھوں سے دیکھے جاتے ہوتے تو سوتے وقت نہ دیکھتا بندہ، اور نابینا لوگ خواب نہ دیکھتے۔ یہ ظرف، صلاحیت، کرج اور حوصلے سے دیکھے جاتے۔ بڑا ظرف کر کے بڑے خواب دیکھیں، یہی خواب کل کو ان کی حقیقت میں بدلیں گے، اور وہ اپنی انفرادی اور ساتھ ہی معاشرے کی ترقی بھی کر سکیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت سر، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر سلیم اظہر، پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی۔ بڑی تفصیل سے ہم نے مختلف پہلو جو ہیں سوسائٹی کے، تعلیمی اداروں کے اور دیگر سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ یقینی طور پر بڑی دلچسپ گفتگو رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ایک نشست اس طرح کی رکھی جائے تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کرنے کا موقع مل سکے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔